حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کا بین الاقوامی سیمینار برائے خراج عقیدت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے خطاب 10 مارچ 1986۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ امروز که این جلسه رو و این تجلیل رو از اقبال عزیز در کشورمون مشاهده میکنم، آج جب میں اس نشست کو محترم اقبال عزیز کو خراج عقیدت پیش کرنے کی اس کانفرنس کو اپنے ملک میں ہوتا دیکھ رہا ہوں تو یہ میری زندگی کے سب سے پرجوش اور سب سے یادگار دنوں میں سے ہے۔ وہ درخشاں ستارہ جس کی یاد، جس کے اشعار، جس کی نصیحت اور جس کا سبق گھٹن کے دنوں کی تاریکیوں میں مایوسی کو دلوں سے دور کر رہا تھا اور ایک روشن مستقبل کی ہماری نگاہوں کے سامنے تصویر کشی کر رہا تھا، آج ایک مشعل فروزاں بن چکا ہے۔ الحمدللہ ہماری قوم کی توجہ بھی اپنی طرف مبذول کر رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے عوام جو علامہ اقبال کے پہلے بین الاقوامی مخاطبین میں ہیں، بہت دیر میں اقبال سے آشنا ہوئے۔ ہمارے ملک کے خاص حالات، خاص طور پر اقبال کے محبوب ملک ایران میں ان کی زندگی کے آخری برسوں میں استعمار کی خباثت آمیز پالیسی کے غلبے کی وجہ سے اقبال کبھی ایران نہیں آ سکے۔ فارسی کا یہ عظیم شاعر جس نے اپنے اشعار کا زیادہ تر حصہ اپنی مادری زبان میں نہیں بلکہ فارسی زبان میں کہا، لیکن اپنے اس محبوب و پسندیدہ ماحول میں کبھی نہ آ پایا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اقبال ایران نہ آ سکے، بلکہ اس سیاست نے جس کے خلاف اقبال نے ایک طویل جدوجہد کی، ان کے افکار کو، ان کی راہ کو اور ان کے درس کو ایرانی قوم کے کانوں تک نہ پہنچنے دیا، جو اس پیغام کو سننے کے لیے سب سے زیادہ آمادہ تھے۔ میرے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ اقبال ایران کیوں نہیں آئے، جس وقت اقبال اپنی شہرت کے عروج پر تھے اور برصغیر ہندوستان کے گوشہ و کنار میں اور دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں میں ان کا ڈنکا بج رہا تھا، ایک مفکر کے طور پر، ایک فلسفی کے طور پر، ایک دانشور کے طور پر، ایک ماہر انسانیات کے طور پر، ایک بڑے ماہر سماجیات کے طور پر۔ البتہ ان میں سے ایک بھی عنوان وہ نہیں ہے جسے اقبال اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں ایسے سیاستدانوں کی حکومت تھی جو اقبال کے افکار کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہیں یہاں آنے کی دعوت نہیں دی گئی، ان کے اس ملک میں آنے کی راہ ہموار نہ ہو سکی، برسوں تک ان کی کتب ایران میں چھپ نہ سکیں اور کتاب کے طور پر انہیں آشنا نہیں کرایا گیا۔ اس وقت جب اس ملک میں ایک تباہ کن سیلاب کی طرح اغیار کی کتابیں، ادب اور کلچر ایرانی انسان اور مسلمان انسان کے تشخص کے خلاف ہر طرف سے جاری تھا، اقبال کا کوئی شعر، ان کی کوئی کتاب ایران میں منظر عام پر نہیں آئی، عام لوگوں تک نہیں پہنچی۔ آج کا اسلامی جمہوریہ ایران یعنی اقبال کی آرزوؤں نے یہاں مجسم شکل اختیار کی ہے۔ اقبال جن کو اپنے اسلامی و انسانی تشخص کی طرف سے مسلمانوں کی بے حسی پر غم تھا اور وہ اسلامی معاشرے کے عوام میں شخصیت کشی، نیز فکری ذلت اور نا امیدی کو سب سے بڑے خطرے کے طور پر دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی وسیع توانائی اور بھرپور کوشش کے ساتھ مشرقی انسان، خاص طور پر مسلمان کی روح اور ذات سے اس خش و خاشاک کو مٹا دینے کے لیے کام کیا تھا۔ اگر آج زندہ ہوتے تو وہ ایک ایسی قوم کو اپنی آنکھوں کے سامنے پاتے جو اپنے پیروں پر کھڑی ہے اور اپنے قیمتی اسلامی سرمایہ سے مالا مال ہو کر، خود کفیل ہو کر اور خود پر اعتماد کر کے مغرب کی فریبی آرائشوں کی جگمگاہٹ اور مغربی اقدار کو خاطر میں لائے بغیر زندگی گزار رہی ہے، قوت و اقتدار کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اپنے لیے اہداف طے کرتی ہے اور ان اہداف کے حصول کی سمت میں آگے بڑھتی ہے، عاشقوں کی طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ وہ قوم پرستی، نیشنلزم
اور بیجا وطن پرستی کی چہار دیواریوں میں خود کو مقید نہیں کرتی، اور اقبال کی ایسی ہی دوسری آرزوئیں جو ان کی قیمتی کتابوں میں جا بجا موجود ہیں، وہ اس قوم کو یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ دیکھ کر بہت مسرت ہے کہ الحمدللہ جو اپنے ماحول میں اقبال کی آرزوؤں کی تکمیل کا یہ عمل دیکھ رہے ہیں، اس وقت یہ موقع ملا ہے، بھلے ہی کچھ تاخیر کے ساتھ، کہ اس عظیم مفکر، موجودہ دور کے اس عظیم مصلح اور اس کبھی نہ تھکنے والے انقلابی اور مجاہد کی شخصیت کا تعارف کرائیں اور اپنی قوم کو اس سے روشناس کرائیں۔ البتہ میں چاہتا تھا کہ اس نشست میں میری شرکت پروٹوکول وغیرہ سے عاری ہو، تاکہ اول تو میں اپنی پسندیدہ اور عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ اس نشست میں زیادہ سے زیادہ محظوظ ہوتا، اور دوسرا یہ کہ مجھے اس بات کا موقع ملتا کہ میں اقبال کے سلسلے میں اپنے جذبات کے کچھ گوشوں کو اس کانفرنس کے شرکاء کے سامنے پیش کرتا۔ اس وقت بھی میں برادران و خواہران سے گزارش کروں گا کہ وہ مجھے یہاں ایک ایسے شخص کے طور پر بات کرنے کی اجازت دیں جو برسوں سے اقبال کا مرید رہا ہے اور اپنے ذہن میں اقبال کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہے، تاکہ میں اپنے اوپر ان کے عظیم حق کے اس بڑے اجتماع میں اور اپنے ملک کے عزیز عوام کے ذہنوں میں ادا کر سکوں۔ اقبال تاریخ اسلام کی نمایاں شخصیتوں میں سے ہیں، ایسی عمیق اور اعلیٰ شخصیت جس کی زندگی کے خصوصیات کے صرف ایک پہلو کو مد نظر نہیں رکھا جا سکتا، اور ان کے صرف اس پہلو اور اس خصوصیت کے لحاظ سے ان کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اقبال ایک عالم ہیں، ایک فلسفی ہیں، لیکن ان کی زندگی کے دوسرے پہلو بھی اتنے ہی درخشاں ہیں کہ جب ہم کہیں کہ اقبال ایک فلسفی ہیں یا ایک عالم ہیں اور صرف اسی پر اکتفا کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے انہیں محدود کر دیا ہے اور ان کا حق ادا نہیں کیا۔ اقبال بلا شبہ ایک عظیم شاعر ہیں اور ان کا شمار بڑے شعراء میں ہوتا ہے۔ اقبال کے اردو کلام کے بارے میں اردو زبان اور ادب کے ماہرین کہتے ہیں کہ اردو کا کلام بہترین کلام ہے۔ البتہ شاید یہ کہ اقبال کی بہت بڑی تعریف نہ ہو، کیونکہ اردو شعر اور ادب کا ماضی زیادہ پرانا نہیں ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اقبال کے اردو کلام نے 20ویں صدی کے ابتدائی برسوں میں بر صغیر کے افراد پر، چاہے ہندو ہوں یا مسلمان، گہرا اثر ڈالا اور انہیں اس جد و جہد میں شرکت کے لیے، جو اس وقت تدریجی طور پر بڑھتی جا رہی تھی، زیادہ سے زیادہ جوش دلایا۔ خود اقبال بھی مثنوی اسرار خودی کے آغاز میں کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس شعر میں وہ اپنے اردو کلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو اس وقت برصغیر کے سبھی لوگوں کے درمیان اپنی پہچان بنا چکا تھا۔ باغباں نے میرے زور کلام کو آزمایا، ایک مصرع بویا اور ایک شمشیر کاٹی۔ اقبال کا فارسی کلام میرے خیال میں شعر کے معجزات میں سے ایک ہے۔ ہمارے ادب کی تاریخ میں فارسی شعر کہنے والے غیر فارسی شعراء کافی زیادہ ہیں، لیکن میں ایسے کسی بھی شاعر کی نشاندہی نہیں کر سکتا جو فارسی شعر کہنے میں اقبال جیسی خصوصیات کا حامل ہو۔ اقبال فارسی یہ روزمرہ سے ناواقف تھے۔ اقبال عامی فارسی نہیں جانتے تھے اور اپنے گھر میں اردو یا پنجابی میں اور اپنے دوستوں سے انگریزی یا اردو میں بات کرتے تھے۔ وہ فارسی نثر نگاری سے بھی واقف نہیں تھے۔ اقبال کی فارسی نثر وہی جملے ہیں جو انہوں نے اسرار خودی اور رموز بے خودی کے ابواب کے ابتدا میں تحریر کیے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ فارسی زبان والوں کے لیے ان کا سمجھنا مشکل ہے۔ اقبال نے اپنے بچپن اور جوانی کے ایام میں کسی بھی اسکول میں فارسی نہیں پڑھی تھی اور اپنے گھر میں بھی اردو یا پنجابی ہی بولتے تھے۔ انہوں نے فارسی کا انتخاب صرف اس لیے کیا کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے افکار اور مضامین اردو کے سانچے میں نہیں ڈھل پائیں گے، اور اس لیے انہوں نے فارسی سے انسیت حاصل کی۔ انہوں نے سعدی اور حافظ کے دیوان اور مثنوی مولوی اور صبح کے ہندی کے شعراء جیسے عرفی، نظیری اور غالب نیز دیگر شعراء کے کلام کو پڑھ کر فارسی سیکھی، حالانکہ وہ فارسی ماحول میں نہیں رہے تھے۔ انہوں نے فارسی کی گود میں کبھی زندگی نہیں گزاری اور فارسی زبان والوں سے ان کی نشست و برخاست نہیں رہی تھی،
اس کے باوجود انہوں نے لطیف ترین، دقیق ترین اور نایاب ترین ذہنی مضامین کو اپنے بلند آہنگ اور بعض نہایت اعلیٰ اشعار کے سانچے میں ڈھال کر پیش کیا۔ یہ میرے خیال میں غیر معمولی شعری صلاحیت ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کے اشعار دیکھیں جو ایرانی نہیں تھے اور انہوں نے فارسی میں اشعار کہے، اور آپ ان کے اشعار کا اقبال کے اشعار سے موازنہ کریں، تب آپ پر اقبال کی عظمت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اقبال نے بعض مضامین کو ایک شعر میں بیان کر دیا ہے، اور اگر انسان چاہے کہ ان مضامین کو نثر میں بیان کرے تو نہیں کر سکتا۔ ہمیں کافی وقت لگے گا کہ اس ایک شعر کو، جسے انہوں نے آسانی کے ساتھ بیان کر دیا ہے، فارسی نثر میں، جو ہماری اپنی زبان ہے، بیان کریں، جبکہ وہ بے آسانی شعر میں یہ کام کر گئے۔ اقبال کے اشعار پڑھنے کے لیے جناب ڈاکٹر مجتبی کا شکر گزار ہوں، اور درخواست کرتا ہوں کہ ان کچھ دنوں میں جب تک یہ کانفرنس جاری ہے، زیادہ سے زیادہ اقبال کے اشعار پڑھیے اور ان کے کلام کو زندہ کیجیے۔ اقبال کا تعارف کرانے کا سب سے اچھا ذریعہ ان کا کلام ہے، اور کسی دوسرے بیان کے ذریعے اقبال کو متعارف نہیں کرایا جا سکتا۔ اقبال ایک عظیم شاعر ہیں، اور ان کی بعض نظمیں تو فارسی نظم کے عروج پر پہنچی ہوئی ہیں۔ اقبال نے مختلف طرزوں پر مختلف سبک ہندی، سبک عراقی اور حتیٰ کہ سبک خراسانی میں شعر کہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ شعر کہے ہیں بلکہ اچھے شعر کہے ہیں۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن جیسے مثنوی، غزل، قطع، دو بیتی اور رباعی میں بھی مشق سخن کی ہے، اور ان سب میں بھی اعلیٰ مضامین والے اچھے اشعار کہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، بعض اوقات تو ان کا کلام عروج پر پہنچا ہوا ہے اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور یہ سب کچھ ایسے عالم میں ہے کہ جب اس شخص کو فارسی بولنا اور لکھنا نہیں آتا تھا، وہ فارسی زبان بولنے والے گھرانے میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس نے فارسی مرکز میں زندگی نہیں گزاری تھی، اور یہی ہے بے پناہ صلاحیت کی نشانی۔ بہرحال صرف ایک شاعر کی حیثیت سے اقبال کی تعریف ان کے حق میں کوتاہی ہے۔ اقبال ایک عظیم مصلح اور حریت پسند شخص ہیں۔ تاہم اگرچہ حریت پسندی اور سماجی اصلاح میں اقبال کا رتبہ بہت بلند اور اہم ہے، مگر اقبال کو صرف سماجی مصلح نہیں کہا جا سکتا۔ اسی بر صغیر میں انگریزوں کے قبضے کے وقت اقبال کے ہم عصروں میں کچھ ہندو اور مسلمان ایسے بھی تھے جو ہندوستان کے سماجی مصلح سمجھے جاتے تھے، جن میں سے اکثر سے آپ واقف ہیں۔ ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کی جد و جہد واضح ہے۔ خود مسلمانوں میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، قائد اعظم مرحوم محمد علی جناح جیسی نمایاں شخصیتیں موجود تھیں، جن کی عمریں بھی تقریباً اقبال جتنی ہی تھیں۔ وہ سب ایک ہی دور اور ایک ہی عہد سے تعلق رکھتے ہیں اور حریت پسندوں اور مجاہدوں میں شامل ہیں، لیکن اقبال ان سب سے بڑے ہیں۔ اقبال کے کلام کی عظمت کا ان میں سے کسی سے بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہم مولانا ابوالکلام آزاد کو جو زیادہ سے زیادہ اہمیت اور قدر دے سکتے ہیں، جو ایک نمایاں شخصیت رکھتے ہیں، اور حقیقت میں ان کی اہمیت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یا مولانا محمد علی یا مولانا شوکت علی، ان کو جو ہم اہمیت دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ انتھک جد و جہد کرنے والے مجاہد تھے، جنہوں نے اپنے ملک سے انگریزوں کو باہر نکالنے کے لیے برسوں کوششیں کی اور اس راہ میں بہت زیادہ جد و جہد کی۔ لیکن اقبال کا مسئلہ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، عالم اسلام کا مسئلہ ہے، بلکہ اقبال کا مسئلہ مشرق کا مسئلہ ہے۔ وہ اپنی مثنوی میں پس سے باید کرد اے اقوام شرق، تو پھر کیا کیا جائے اے مشرقی قوموں۔ یہاں پر وہ دکھاتے ہیں کہ ان کی دوررس نگاہیں کس طرح اس پوری دنیا کی طرف متوجہ ہیں جو ظلم و ستم کا شکار ہے، اور ان کی توجہ اسلامی دنیا کے تمام اطراف و اکناف پر ہے۔ اقبال کے لیے مسئلہ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، اور اسی لیے اگر ہم اقبال کو ایک سماجی مصلح بھی کہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اقبال کی پوری شخصیت کو بیان نہیں کیا، اور مجھے کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا جس سے ہم اقبال کی تعریف کر سکیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ شخصیت، یہ عظمت اور اس عظیم انسان کی ذات
اور اس کے ذہن میں معانی کی گہرائیاں کہاں اور ان سے ہمارے لوگوں کی واقفیت کہاں؟ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم اقبال کی شناخت سے واقعی دور ہیں۔ اسی لیے یہ سیمینار انجام پانے والے کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے، لیکن اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں ثقافت و اعلیٰ تعلیم کے امور کے محترم وزیر اور یونیورسٹی سے منسلک اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ملک میں اقبال کے نام پر فاؤنڈیشنوں کی تشکیل اور یونیورسٹیوں، ہالوں اور ثقافتی اداروں کے ناموں کو اقبال کے نام پر رکھنے کی سوچ میں رہیں۔ اقبال ہمارے ہیں، اقبال کا تعلق اس قوم سے ہے اور اس ملک سے ہے، جیسا کہ وہ اس غزل میں جو جناب ڈاکٹر مجتبی نے پڑھی اور آپ نے سنی اور جو ایرانی عوام سے ملنے کے ان کے اشتیاق کے بارے میں ہے، کہتے ہیں: میں تمہارے باغ کی روش میں چراغ لالہ کی طرح جلا رہا ہوں، اے عجم کے جوانوں، میں اپنی جان اور تمہاری جانوں کو۔ اور آخر میں کہتے ہیں: ایک ایسا مرد آئے گا جو غلاموں کی زنجیر توڑ دے گا، میں نے تمہارے زندہ کے دیوار کے روزوں سے اسے دیکھا ہے۔ اور یہ میری اس بات کی تائید ہے جو اقبال کے ایران نہ آنے کے اسباب کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ وہ اس جگہ کو قید خانے کے طور پر دیکھتے تھے اور قیدیوں سے بات کرتے ہیں۔ اقبال کے دیوان میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ ہندوستان سے مایوس ہیں، کم از کم اپنے زمانے کے ہندوستان سے، اور ایران کی جانب متوجہ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ شعلہ جسے انہوں نے جلایا ہے ایران میں بھڑکے، اور انہیں توقع ہے کہ یہاں یہ معجزہ رونما ہوگا۔ یہ ہم پر اقبال کا حق ہے اور ہمیں اس حق کا احترام کرنا چاہیے۔ جہاں تک اقبال کی شخصیت کی بات ہے تو اگر ہم اقبال کو جاننا چاہیں اور اقبال کے پیغام کی عظمت کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں اقبال کے دور کے بر صغیر اور اس عہد کو جاننا پڑے گا جو اقبال کے دور سے متصل ہے۔ اس شناخت کے بغیر اقبال کے پیغام کا مفہوم صحیح طرح سے سمجھا نہیں جا سکتا اور اقبال کی باتوں اور ان کے سوز دروں کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ بر صغیر اپنے سخت ترین ایام اقبال کے زمانے میں گزار رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اقبال کی پیدائش سن 1877 کی ہے، یعنی مسلمانوں کے انقلاب کی انگریزوں کے ہاتھوں سرکوبی کے 20 سال بعد۔ سن 1857 میں انگریزوں نے ہندوستان میں اسلامی حکومت اور بر صغیر میں اسلام کی فرمانروائی پر آخری ضرب لگائی۔ ایک بہت بڑی بغاوت رونما ہوئی جو شاید 2-3 سال تک جاری رہی تھی، تاہم اس کا عروج 4 مہینوں تک رہا۔ سن 1857 کے اواسط میں انگریزوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس ضرب کو جو وہ تقریباً 70-80 سال سے اسلام کے پیکر پر لگا رہے تھے، آخری ضرب کے طور پر لگا دیا اور بے خود وہاں سے اسلام کی مکمل بیخ کنی کر دی، یعنی اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت کو جو اپنی کمزوری کے دور میں تھی ختم کر دیا۔ بر صغیر پر سامراج کے مکمل تسلط کی راہ میں واحد رکاوٹ وہی حکومت تھی جسے انہوں نے ادھر ادھر سے کمزور کر دیا تھا اور اس کے سرداروں کو، بہادر لوگوں کو اور عظیم شخصیتوں کو ختم کر دیا تھا، اور اس طرح ہندوستان میں اسلامی تمدن کی گہری جڑوں کو کمزور بنا دیا تھا۔ یہاں تک کہ انقلاب غدر کے دوران انگریزوں نے اس تناور اور پرانے درخت کو، جس کی جڑیں بھی زیادہ مضبوط نہیں رہ گئی تھیں، جس کا کوئی محافظ بھی نہیں رہ گیا تھا اور جو اکیلا پڑ چکا تھا، یک بارگی کاٹ کر ختم کر دیا اور ہندوستان کو برطانوی سلطنت کی نو آبادی بنا لیا۔ سن 1857 ہندوستان میں انگریزوں کی مکمل کامیابی کا سال تھا۔ جب انگریزوں نے ہندوستان کو باضابطہ طور پر برطانیہ کی نو آبادی بنا دیا اور اپنے ملک کا نام سلطنت برطانیہ و ہندوستان رکھ دیا کہ پھر مسئلہ ہندوستان کے کالونی ہونے کا نہیں رہا، بلکہ ہندوستان برطانیہ کا ایک صوبہ سمجھا جانے لگا۔ اس کے بعد وہ اپنے مستقبل کی فکر میں پڑ گئے، اور وہ یہ تھی کہ اس ملک میں ہر قسم کی بغاوت اور قومی یا مذہبی عظمت کی بحالی کے امکانات کو ختم کر دیں۔ اس کا راستہ یہی تھا کہ مسلمانوں کا پوری طرح سے قلع کما کر دیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہندوستان میں ان سے مقابلہ کرنے والے مسلمان ہی ہیں، اور انہوں نے اسے آزمایا بھی تھا۔ مسلمان 19ویں صدی کے آغاز بلکہ اس سے بھی پہلے ہندوستان میں انگریزوں سے لڑ رہے تھے۔
یعنی 18ویں صدی کے اواخر میں ٹیپو سلطان انگریزوں کے ہاتھوں قتل یا شہید ہو گئے، لیکن مسلم عوام، علماء اور مختلف مسلمان طبقوں نے 19ویں صدی کے آغاز سے انگریزوں اور ہندوستان میں ان کے پٹھوؤں سے، جو اس وقت سکھ تھے، لڑنا شروع کر دیا۔ انگریز یہ بات بخوبی جانتے تھے، اور انگریزوں میں سے ان لوگوں نے جو ہندوستان کے مسائل سے واقف تھے کہا تھا کہ ہندوستان میں ہمارے دشمن مسلمان ہیں اور ہمیں ان کا مکمل طور سے قلع قمع کر دینا چاہیے۔ انگریزوں کے کامیابی کے اسی سال یعنی 1857 سے ہی ہندوستان میں مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے ایک نہایت ظالمانہ اور صفاقانہ سازش شروع ہوئی۔ اگر میں اس سازش کو بیان کرنا چاہوں اور یہ بتانا چاہوں کہ ان لوگوں نے کیا کیا تو بات طولانی ہو جائے گی، تاہم اس بات کو ہر جگہ لکھا گیا ہے، مختلف کتابوں میں بھی بیان ہوا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ مالی لحاظ سے ان پر دباؤ ڈالا گیا، ثقافتی لحاظ سے ان پر دباؤ ڈالا گیا، اور سماجی اعتبار سے ان کی بہت تذلیل کی گئی۔ انگریز اعلان کرتے تھے کہ جو لوگ ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک معمولی سی تنخواہ پر کچھ لوگوں کو ملازم رکھا جاتا تھا اور وہ کام بھی مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں مساجد اور اسلامی مدارس کو چلانے والے تمام موقوفات کو، جو بہت زیادہ تھے، ہڑپ لیا۔ ہندو تاجروں کو ترغیب دلائی جاتی تھی کہ وہ مسلمانوں کو بڑے بڑے قرضے دیں تاکہ اس قرضے کے عوض ان کی جائیدادوں کو ہڑپ لیں اور زمین سے ان کے تعلق کو ختم کر دیں، اور ان کے اندر سے مالک مکان ہونے کے احساس کو پوری طرح سے ختم کر دیں۔ اور یہ سب کچھ برسوں تک جاری رہا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو داستان کا کچھ بہتر حصہ تھا۔ اس سے بدتر یہ تھا کہ ان کو بے دریغ قتل کر دیا جاتا اور بے دریغ جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ان تمام لوگوں کی جن پر انگریزوں کے خلاف کسی بھی اقدام کا ذرا سا بھی شک ہوتا تھا، بڑی شدت سے سرکوبی کی جاتی تھی اور انہیں تہہ تیغ کر دیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ برسوں تک جاری رہا۔ اس انتہائی تکلیف دہ صورتحال کو 10-20 سال گزر جانے کے بعد، جس کی مثال واقعی مجھے کسی بھی اسلامی ملک میں نظر نہیں آتی، ممکن ہے کہ ہو، لیکن میں نے دنیا کے مختلف ممالک اور علاقوں میں جہاں سامراج رہا ہے، جیسے الجزائر اور افریقی ممالک، جہاں بھی میں نے دیکھا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کہیں مسلمانوں پر اتنا دباؤ دیکھا ہو جتنا ہندوستان میں مسلمانوں پر ڈالا گیا۔ کچھ لوگ چارہ جوئی کی سوچ میں پڑ گئے۔ البتہ انگریزوں سے مقابلے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، یعنی ہندوستان کو کبھی یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمان انگریزوں سے مقابلے میں سب سے نمایاں اور قابل مجاہد تھے۔ اگر ہندوستان یہ بھول جائے کہ اس پر مسلمانوں کا کیا حق ہے تو یہ واقعی ناشکری ہوگی، کیونکہ ہندوستان کی تحریک آزادی، وہاں وجود میں آنے والے عظیم انقلاب اور ہندوستان کی آزادی پر منتج ہونے والی جدوجہد میں مسلمانوں کا نمایاں کردار ہے، اور وہ کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ سن 1857 کے بعد کے برسوں میں جب ہر جگہ خاموشی تھی، مجاہد مسلمان عناصر ہندوستان کے گوشہ و کنار میں اپنا کام کر رہے تھے۔ لیکن اس دوران دو قسم کی تحریکیں تھیں جو یا تو ثقافتی و سیاسی تھیں یا پوری طرح ثقافتی تھیں۔ دونوں طرح کی تحریکیں مسلمانوں کی حالت کی بہتری کے لیے جاری تھیں۔ ان میں سے ایک علماء کی تحریک تھی اور دوسری سر سید احمد خان کی تحریک تھی۔ یہ دونوں تحریکیں ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں۔ ان دونوں تحریکوں کی تفصیل زیادہ ہے جسے یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لہذا مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ علماء کی تحریک انگریزوں سے لڑنے، ان سے تعلقات منقطع کرنے، انگریزوں کے اسکولوں میں بچوں کو نہ پڑھانے اور ان سے کسی بھی قسم کی مدد نہ لینے کی قائل تھی، جبکہ سید احمد خان کی تحریک اس کے برخلاف انگریزوں سے مصالحت، ان کے وسائل سے استفادہ کرنے، انگریزوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنے اور ان کے ساتھ امن و صلح سے رہنے کی قائل تھی۔ یہ دو تحریکیں ایک دوسرے کے برخلاف تھیں، لیکن افسوس کہ یہ دونوں ہی تحریکیں مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئیں۔ پہلی تحریک جو علماء کی تحریک تھی اور بڑے بڑے علماء اس کی قیادت کر رہے تھے، جو ہندوستان کی نمایاں شخصیتیں تھیں اور ہندوستان کے بڑے مجاہد عالم سید احمد عرفان بریلوی کے مکتب کے شاگرد تھے،
جنہوں نے 19ویں صدی کے پہلے نصف میں دیوبند، لکھنؤ اور دیگر مقامات پر مدارس قائم کیے تھے، یہ علماء جدوجہد کر رہے تھے اور ان کی جدوجہد درست تھی اور ان کا نظریہ بھی صحیح تھا، لیکن وہ ان ابتدائی چیزوں سے استفادہ کرنے سے پرہیز کرتے تھے جو ہندوستان میں اسلامی معاشرے کو جدید پیش رفتوں کے حصول پر قادر بناتی تھیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنے مدرسوں میں انگریزی زبان کو ہرگز داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اور شاید اس وقت وہ ایسا سوچنے میں حق بجانب بھی تھے، کیونکہ انگریزی زبان کو فارسی زبان کا، جو مسلمانوں کی محبوب زبان تھی اور صدیوں تک برصغیر کی سرکاری زبان رہی تھی، متبادل بنا دیا گیا تھا، اور یہ لوگ انگریزی زبان کو ایک جارح زبان کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ لیکن بہرحال انگریزی کا نہ سیکھنا اور اس نئی ثقافت پر، جسے بہرحال لوگوں کی زندگی میں داخل ہونا ہی تھا، توجہ نہ دینا اس بات کا باعث بنا کہ امت اسلامی اور ملت اسلامی ثقافت، معلومات، عصری علوم، عصری توانائیاں اور جدید علوم کے لحاظ سے جو ایک ماڈرن معاشرے کا انتظام چلانے میں اور تمام معاشرے ماڈرنزم کی طرف بڑھ رہے تھے، مؤثر اور کارآمد ہیں، بچھڑ گئے۔ یعنی بالفاظ دیگر ان علماء نے مسلمانوں کو ان علوم سے دور کر رکھا تھا، اور دوسری طرف سید احمد خان کی تحریک زیادہ خطرناک تھی، اور میں یہاں پر آج سید احمد خان کے بارے میں اپنی حتمی رائے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ یہاں پر موجود بھائیوں میں سے بعض اس بات کے قائل نہ ہوں۔ سید احمد خان نے یقینی طور پر ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں کوئی اقدام نہیں کیا۔ سید احمد خان نے یقینی طور پر ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں کوئی اقدام نہیں کیا، اور میرے خیال میں اقبال کی آواز ہندوستان میں اس کام کی ٹھیک برخلاف تھی، جس کا پرچم سید احمد خان نے بلند کیا تھا۔ سید احمد خان نے انگریزوں سے مصالحت کو ترجیح دی۔ ان کا بہانہ یہ تھا کہ ہمیں بہرحال مسلمان نسل کو نئی ثقافت میں داخل کرنا ہی ہوگا، ہم اسے ہمیشہ کے لیے جدید کلچر سے دور اور ناواقف نہیں رکھ سکتے، بنابراً ہمیں انگریزوں سے مصالحت کر لینی چاہیے تاکہ ہم پر سختی نہ کریں اور ہماری عورتیں، بچے اور مرد انگریزوں سے دشمنی کی خاطر اس قدر تکلیفیں نہ اٹھائیں۔ لہذا میری نظر میں وہ سادہ لوہی کے ساتھ سوچتے تھے کہ انگریزوں سے تواضع، مصالحت اور اظہار عقیدت کے ذریعے ان گھٹیا اور خبیث انگریز سیاستدانوں کا دل جیت سکتے ہیں اور ان کی ایذا رسانیوں کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود سید احمد خان، ان کے قریبی لوگ اور وہ روشن خیال لوگ جو ان کے ارد گرد تھے، انگریزوں کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رہے، لیکن مسلمانوں کو ہندوستان کی آزادی تک یعنی 1947 تک ہمیشہ انگریزوں سے نقصان پہنچتا رہا، اور انگریزوں نے 1857 سے لے کر ہندوستان کی آزادی کے سال 1947 تک 90 سال کی مدت میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔ بنابراً انگریزوں کو خوش کرنے کا سید احمد خان کا حربہ مسلمانوں کی ذلت پر منتج ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوا جو اقبال کی شناخت اور اقبال کے پیغام کے مضمون کو سمجھنے میں مؤثر ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں، روشن خیال اور تعلیم یافتہ مسلمانوں کے لیے جو سماجی میدان میں اترتے تھے، آگاہی، علم و معرفت، تعلیم اور پوزیشن کی تو اہمیت تھی، لیکن اسلامی تشخص کو وہ بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ لوگ تدریجی طور پر ہندوستان کے عظیم معاشرے میں، جو پوری دنیا کا سب سے بڑا مسلم معاشرہ تھا، اور آج تک کوئی ایسا ملک نہیں جس کے مسلمانوں کی تعداد اس زمانے میں برصغیر کے مسلمانوں کے برابر ہو، اسلامی تشخص کا احساس نہیں کرتے تھے، خود کو اسلامی شخصیت کے دائرے میں نہیں دیکھتے تھے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے بالکل بھی پر امید نہیں تھے۔ انہوں نے زیادہ تکلیفیں اٹھائی تھیں، اتنی چوٹیں کھائی تھیں، اور تمام واقعات ان کی اس قدر نا امیدی، تلخی اور برے انجام کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ حقارت ہندوستانی مسلمانوں کی ذات کا حصہ بن گئی تھی۔ ذلت و ناتوانی کا احساس ہندوستانی مسلمانوں کی شخصیت کا حصہ بن گیا تھا۔ اس وقت کے ہندوستانی مسلمان یہ سوچتے بھی نہیں تھے کہ اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے کوئی کام اور اقدام کیا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں جب اقبال نئے کلچر،
نئی ثقافت سے مالا مال ہو کے یورپ سے لوٹے تھے۔ غالباً سن 1907، 1908 یا 1909 کا سال تھا۔ ان کے ہم اثر روشن خیال اور بقول خود اقبال کے ان کے ہم نوا اور ہم نفس افراد بھی مغربی تمدن کو پر امید نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور اپنی حیثیت اور اعتبار کو ان شخصیتوں کی طرح جو ایران میں تھیں اور جن کی طرف مجتبی صاحب نے میرے حوالے سے اشارہ کیا، اس چیز میں دیکھتے تھے کہ اپنے آپ کو مغربی تہذیب سے کس حد تک مدغم کر دیں اور مغربی اقدار کو اپنے عمل، اپنی روش، اپنے پہناوے، اپنی گفتگو، یہاں تک کہ اپنے افکار اور نظریات میں زیادہ اجاگر کریں۔ انگریز حکومت کی غلامی جو اس وقت ہندوستان پر پوری طرح سے، پوری طاقت سے حکمرانی کر رہی تھی، مسلمانوں کے لیے ایک فخر کی بات تھی۔ ہندو جو اس کلچر اور آداب و رسوم میں مسلمانوں سے کچھ سال آگے تھے، اور انگریزوں سے ان کی ساز باز ان باتوں سے کافی پہلے ہی ہو چکی تھی، اور اسی وجہ سے سند، ثقافت اور انتظامی امور وغیرہ میں وہ کچھ پہلے ہی شامل ہو گئے تھے، اور انہیں کچھ حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو ہندوؤں سے بھی ذلت اٹھانی پڑتی تھی، یہاں تک کہ سکھ بھی جو بہت ہی چھوٹی اقلیت تھے اس دور میں بھی اور آج کے ہندوستان میں بھی، اور وہ قابل فخر چیزیں جو کسی بھی قوم میں ہوتی ہیں سکھوں کی زندگی میں نہیں تھیں۔ ہندو کچھ نہیں تو کم سے کم اپنشد اور اپنی ثقافتی تاریخ پر فخر کر سکتے تھے، جبکہ ان کا مذہب ایک نیا قائم ہونے والا مذہب تھا جو اسلام اور ہندوازم نیز دوسرے مذاہب کی آمیزش سے بنا ہے۔ مسلمانوں کی تذلیل کرتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے۔ یہ اقبال کے زمانے میں برصغیر کے مسلم معاشرے کی صورتحال تھی۔ اسی لاہور یونیورسٹی میں جہاں سے اقبال نے تعلیم حاصل کی اور وہیں سے گریجویشن کیا، امید بخش اسلامی افکار کے سامنے آنے کی کوئی نشانی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ وہاں سب سے بڑی اسلامی کتاب الدعوہ الی الاسلام ہے جو عربی زبان میں ہے، اور حال ہی میں اس کا فارسی ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، اور سر تھامس آرنلڈ کے اس دور کے کاموں میں سے ایک ہے جو وہ لاہور یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ یہ ایک اچھی کتاب ہے اور میں اس کی نفی کرنا یا اس سے مسترد کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کتاب کا سب سے بڑا فن یہ ہے کہ وہ اشارے اور کنائے میں اسلامی جہاد کو ایک دوسرے درجے کی چیز قرار دینا چاہتی ہے۔ اس کتاب کا مطمع نظر یہ ہے کہ اسلام دعوت سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ انگریز مفکر اور محقق اس نظریے میں اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کتاب میں اسلامی جہاد لگ بھگ ایک ثانوی چیز ہے اور کبھی کبھی ایک فضول چیز نظر آتا ہے۔ یہ اس کتاب میں اسلامی کام کا محاصل ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین و حضرات جنہوں نے سر تھامس آرنلڈ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے جانتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اسلام کا زبردست حامی سمجھا جاتا ہے، اور وہ اقبال کے استاد ہیں اور اقبال ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ بہتر ہوگا کہ میں یہیں اس عظیم انسان یعنی علامہ اقبال کی فراست کا ذکر کر دوں کہ علامہ اقبال سر تھامس آرنلڈ سے شدید الفت کے باوجود ان کے کاموں میں سیاسی افکار سے غفلت نہیں برتتے تھے۔ اس بات کو جناب جاوید اقبال نے اپنی والد کی سوانح حیات میں لکھا ہے، جس کی ایک جلد کا فارسی ترجمہ ہو چکا ہے اور میں نے اسے دیکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اقبال اپنے دوست سید نذیر نیازی کو، جو کہتے ہیں کہ سر تھامس آرنلڈ ایک اسلام شناس تھے، ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسا اسلام شناس، تم ان کی کتاب الدعوہ الی الاسلام کی بات کر رہے ہو، وہ حکومت برطانیہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اقبال اپنے دوست سے کہتے ہیں، جب میں برطانیہ میں تھا تو تھامس آرنلڈ نے مجھ سے کہا کہ میں ایڈورڈ براؤن کی تاریخ ادب ایران کا ترجمہ کروں، اور میں نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ کتاب سیاسی اغراض کی حامل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایڈورڈ براؤن کی کتاب کے بارے میں اقبال کی رائے یہ ہے، اور ہمارے ادیبوں، ایڈورڈ براؤن کے دوستداروں اور ان لوگوں کی رائے جو ایڈورڈ براؤن کی دوستی پر فخر کرتے تھے کیا ہے۔ میں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ بہرحال وہ ادبی اور ثقافتی شخصیات ہیں، لیکن وہ انتہائی سادہ لوح، ناآگاہ اور ان سیاسی اہداف سے غافل ہے، جبکہ اقبال المومن کیس کے مصداق وہ ہوشیار مرد ہیں جو تھامس آرنلڈ اور ایڈورڈ براؤن کے کاموں کی تہوں میں سامراج کی خبیث سیاست کو دیکھتے اور بھانپ لیتے ہیں۔
یہ چیز اقبال کی عظمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو اس زمانے میں مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے، حکومت انگریزوں کی، حکومت چلانے والے کلیدی عناصر انگریز، دوسرے درجے کے یا کم اہمیت والے عناصر زیادہ تر ہندو۔ ہندوستان کی جدوجہد جس کی مشعل مسلمانوں نے جلائی تھی، کانگریس پارٹی کے ہاتھوں میں، اور وہ بھی متعصب کانگریس پارٹی کے ہاتھوں میں۔ اگرچہ انڈین نیشنل کانگریس نے جدوجہد کے میدان میں نمایاں کام بھی انجام دیے، لیکن ان برسوں میں یقینی طور پر اس پر اسلام کی مخالفت، ہندوؤں کی جانب جھکاؤ اور مسلمانوں کی مخالفت حکم فرما تھی۔ روشن خیال مسلمان، مغرب پرست اور مغربی اقدار کے شیدا، عام لوگ رسوا کن غربت اور سخت تکلیف دہ زندگی کا شکار، جو دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے ہی پا پاتے تھے۔ اس کے باوجود اسی ماحول میں غرق تھے جسے انگریز مغربی کلچر کی جانب بڑھائے جا رہے تھے۔ اس زمانے کے ہندوستان کے مسلمان علماء ان ابتدائی شکستوں کے بعد زیادہ تر گوشہ نشین، پرانے افکار میں کھوئے ہوئے اور حریت پسندی اور تحرک کی کسی بھی طرح کی رمق سے آری، سوائے ان علماء کے جو پیش تھے، جیسے مولانا محمد علی جوہر اور ہندوستان کے دیگر نمایاں علماء۔ عام مسلمان اس طرح کی سخت اور تکلیف دہ حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اسلام سیاسی گوشہ نشینی میں، معاشی غربت میں، ہندوستانی معاشرے میں مسلمان ایک طفیلی اور زائد رکن کی حیثیت رکھتے تھے اور اس تاریک رات میں ستاروں سے محروم تھے۔ اس طرح کے حالات میں اقبال نے خودی کی مشعل روشن کی۔ البتہ ہندوستان کی یہ حالت جو ہم نے بیان کی، ہندوستان سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ پورے عالم اسلام میں یہی صورتحال تھی۔ اسی لیے اقبال نے پورے عالم اسلام کی بات کی۔ تاہم اس زمانے کے لاہور اور بدنصیب اور فلک زدہ بر صغیر میں اقبال کی روزمرہ کی زندگی نے ہر چیز کو ان کے لیے قابل لمس بنا دیا تھا۔ اقبال ترکی نہیں گئے تھے، ایران نہیں گئے تھے، حجاز نہیں گئے تھے، انہوں نے بہت سے دوسرے ملکوں کو قریب سے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اپنے ملک کی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہیں سے در حقیقت قیام کیا، ثقافتی قیام، انقلابی قیام اور سیاسی قیام۔ پہلا کام جسے اقبال کے لیے انجام دینا ضروری تھا، یہ تھا کہ وہ ہندوستانی معاشرے کو اس کے اسلامی تشخص، اس کی اسلامی خودی اور اس کی اسلامی شخصیت، بلکہ اس کی انسانی شخصیت کی جانب متوجہ کریں اور کہیں کہ تیرا وجود ہے، تو کیوں اس قدر غرق ہے، کیوں اس قدر مجذوب ہے، تو کیوں اس قدر خود باختہ ہے، اپنے آپ کو پہچان۔ یہ اقبال کا پہلا مشن ہے۔ وہ کیا کریں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کروڑوں افراد پر مشتمل ایک قوم سے، جو طویل عرصے تک سامراج کے سخت شکنجوں کے دباؤ میں رہی تھی اور جہاں تک ممکن تھا اس کی ناک زمین پر رگڑی گئی تھی اور اس سے سوچنے، سمجھنے، جاننے اور امید رکھنے کا امکان چھین لیا گیا تھا، اچانک ہی کہیں کہ اٹھ کر کھڑی ہو جا، تیرا وجود ہے، اور وہ بھی محسوس کر لے کہ اس کا وجود ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ بہت دشوار کام ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اقبال سے بہتر اس بات کو بیان نہیں کر سکتا۔ اقبال نے ایک فلسفے کی بنیاد رکھی، خودی کا فلسفہ۔ ہمارے ذہنوں میں موجود فلسفوں کی قسم کا نہیں ہے۔ خودی کا مفہوم ایک انسانی اور سماجی مفہوم ہے، جسے فلسفیانہ الفاظ کے قالب میں اور ایک فلسفیانہ بیان کے آہنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ اقبال کو اپنی نظم اور اپنی غزل اور اپنی مثنوی میں خودی کو ایک اصول اور ایک مفہوم کی حیثیت سے بیان کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ اس خودی کو فلسفیانہ طور پر بیان کرے۔ اقبال کی نظر میں خودی کا مفہوم شخصیت کے احساس، شخصیت کے ادراک، خود نگری، خود اندیشی، خود شناسی سے عبارت ہے۔ خود کا ادراک اقبال کی خودی کا مفہوم ہے، بس وہ اسے ایک فلسفیانہ بیان اور فلسفیانہ مفہوم کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ میرے بہت سارے نوٹس ہیں جو میں یہاں لایا ہوں کہ اگر ممکن ہوا تو ان میں سے بعض کو پڑھوں۔ حالانکہ اس بات سے یہ نشست طویل ہو جائے گی، بلکہ طویل ہو چکی ہے اور ابھی جاری ہی ہے۔ البتہ میں نے شروع میں ہی درخواست کی تھی کہ آپ سب تحمل سے کام لیجیے گا۔ میرے خیال میں خودی اقبال کے ذہن میں پہلے ایک انقلابی فکر کی شکل میں آئی، اور بعد میں انہوں نے اس فکر کو فلسفیانہ نظریہ بنانے کی کوشش کی۔ خودی وہی چیز ہے کہ جس کی ہندوستان میں ضرورت تھی، اور مجموعی نقطہ نگاہ سے عالم اسلام کو اس کی ضرورت تھی، یعنی ایسے عالم میں جب اسلامی اقوام کے پاس
اسلامی نظام تھا وہ اسے بالکل بھلائے بیٹھی تھیں اور مکمل طور پر فریب کھا کر اقدار کے ایک بیرونی نظام پر فریفتہ اس کی شائدہ اور معتقد ہو گئی تھیں۔ ضروری تھا کہ وہ اپنی جانب لوٹیں، یعنی اسلامی اقدار کی جانب، اسلامی نظام کی جانب۔ یہ وہی مفہوم ہے جس کے لیے اقبال کوشاں ہیں، مگر ایسے سماجی مسئلے کو ایک ایسی شکل میں بیان کرنا کہ وہ ذہنوں میں راسخ ہو جائے، فلسفیانہ بیان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے وہ اس مفہوم کو فلسفیانہ بیان کی شکل میں ڈھال دیتے ہیں۔ لہٰذا میں ان عبارتوں کو منوعاً پڑھنے کی اجازت چاہوں گا جو میں نے نوٹ کی ہیں۔ اقبال کے ذہن میں خودی کا خیال ابتدا میں ایک معاشرتی اور انقلابی فکر کی شکل میں آیا، اور رفتہ رفتہ اقوام مشرق خصوصاً مسلمانوں میں تشخص کے انحطاط اور زوال کے مظاہر اور مصیبت کی گہرائی کے مشاہدے اور ان کے اسباب اور علاج کی شناخت نے اس فکر کو ان کے وجود میں ٹھوس اور فولادی بنا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس سوچ کو پیش کرنے کے طریقے کی جستجو میں ایک فلسفیانہ اور ذہنی اساس اور بنیاد تلاش کر لی۔ یہ بنیاد عام شکل میں خودی کے مفہوم کا تصور ہے، اس چیز کی مانند جسے ہمارے فلاسفہ وجود کو مفہوم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، ایک عام مفہوم جو سبھی میں ہے اور فلسفیانہ طور پر بیان کیے جانے کے قابل ہے۔ البتہ میری نظر میں وجود خودی سے مختلف چیز ہے، اور خودی کو وجود بتانا، میں نے دیکھا ہے کہ اقبال کے اشعار کے بعض شارحین نے یہ غلطی کی ہے، میرے خیال میں ایک بڑی غلطی ہے، اور وہ کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت، جس کی اقبال نے رموز بے خودی میں کئی بار تکرار کی ہے، ملا صدرہ اور دیگر فلسفیوں کی کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت کے نظریے سے الگ ہے۔ یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اقبال کے مد نظر جو مفاہیم ہیں وہ 100% انسانی اور سماجی و اجتماعی ہیں۔ البتہ ہم جو سماجی و اجتماعی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرد کی بات نہیں کرتے۔ کیوں نہیں، وہ فرد کی بات بھی کرتے ہیں۔ خودی کی بنیاد ہی فرد میں مضبوط ہوتی ہے، لیکن خود فرد میں خودی کی خودیت اور فرد میں خودی کی شخصیت کا استحکام بھی اسلام کے سماجی اور اجتماعی مفاہیم میں سے ایک ہے، اور جب تک خودی کی وہ شخصیت مستحکم نہیں ہوگی، تب تک حقیقی اور مستحکم طور پر سماج یا اجتماع وجود میں نہیں آئے گا۔ بہرحال خودی کے معنی وجود سے الگ ہیں۔ اقبال سے پہلے خودی کے مفہوم کی ہمیں گیریت کے بارے میں عرفا کی زبان میں اور ان کے الفاظ میں گفتگو کرتے ہیں۔ عالم ہستی کا وجود خودی کے اثرات میں سے ہے۔ دنیا کی ہر عینی چیز میں خودی کے کسی نہ کسی مفہوم کی جلوہ گری ہے۔ البتہ ان میں سے بعض چیزوں کو اقبال نے نظموں کے عناوین کے تحت بیان کیا ہے، جن کو میں نے دوسرے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جنہیں انہوں نے خود ہی اپنے کلام میں استعمال کیا ہے، اور ان کے اشعار ان عناوین سے بہت بہتر ہیں۔ افکار کا سرچشمہ بھی خودی کے مختلف جلووں میں خود آگاہی ہے۔ ہر مخلوق میں خودی کا اثبات اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کا بھی اثبات ہے۔ جب کسی انسان میں خودی کا اثبات ہو جاتا ہے تو اس سے خود بخود کسی دوسری چیز کا بھی اثبات ہو جاتا ہے۔ وہ ہے تو خود ہی موجود ہے، اور خودی کے علاوہ دوسری چیز بھی موجود ہے، بنابراً خودی کے علاوہ دوسری چیز کا اثبات بھی ہو گیا۔ لہٰذا گویا ساری دنیا خودی میں شامل ہے اور نہاں ہے۔ خودی دشمنی کا بھی سبب بنتی ہے، اور در حقیقت مختلف طرح کی خودیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ یہ ٹکراؤ دنیا میں دائمی کشمکش کو جنم دیتا ہے۔ خودی زیادہ صالح کے انتخاب اور زیادہ مناسب کی بقا کی موجب بھی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ایک برتر خود کے لیے ہزاروں خود قربان ہو جائیں۔ خودی کا مفہوم ایک مشکک مفہوم ہے، اس میں شدت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ دنیا کی تمام مخلوقات میں سے ہر ایک میں خودی کی شدت اور کمزوری اس مخلوق کے استحکام اور طاقت کی سطح کا تعین کرتی ہے۔ اس معاملے میں اقبال قطرے، مے، جام، ساقی، کوہ، صحرا، موج، دریا، نور، چشم، سبزے، بجھی ہوئی شمع، پگھلی ہوئی شمع، نگینہ، زمین، چاند، سورج اور درخت کو مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک میں خودی کی مقدار کو کسوٹی پر تولتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قطرے میں خودی کی ایک خاص مقدار ہے،
نہر میں ایک دوسری مقدار ہے، اس نگینے کی ایک الگ مقدار ہے جس پر نقوش بنائے جا سکتے ہیں، اور جس پتھر پر کچھ بھی نقش نہیں کیا جا سکتا اس کی بھی ایک خاص مقدار ہے۔ یعنی یہ ایک مشکک مفہوم ہے، اور چیزوں اور افراد اور اسی طرح اشیاء عالم میں مختلف مقدار میں موجود ہے۔ اس کے بعد وہ نتیجہ نکالتے ہیں، جب خودی کو زندگی کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ زندگی کی نہر سے ایک سمندر جاری کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اقبال آرزومند ہونے اور مدعا رکھنے کے مسئلے کو پیش کرتے ہیں۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جو اس زمانے کے عالم اسلام میں نہیں تھی، یعنی مسلمانوں کو کسی چیز کا دعویٰ نہیں تھا، ان کی کوئی بڑی آرزو نہیں تھی، ان کی آرزوئیں زندگی کی حقیر آرزوئیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی مدعا اور آرزو رکھنے پر منحصر ہے۔ ایک انسان کی خودی اس بات میں ہے کہ وہ آرزو مند ہو اور اپنی اس آرزو کی جستجو میں رہے۔ مجھے یہ جملہ یاد آ گیا، انما الحیاء عقیدہ و جہاد، زندگی عقیدے اور جہاد سے عبارت ہے۔ وہ اسی مضمون اور اسی مفہوم کو بہت وسیع اور گہرے نیز لطیف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کسی چیز کا چاہنا اور اس کے حصول کی راہ میں کوشش ہی مدعا ہے، ورنہ زندگی موت میں تبدیل ہو جائے گی۔ آرزو، جان، جہاں اور صدف فطرت کا موتی ہے، لہذا وہ دل جو آرزو پیدا نہ کر سکے وہ شکستہ اور بے پرواز ہے، اور یہ آرزو ہی ہے جو خودی کو قوت عطا کرتی ہے اور اسے ٹھانٹے مارتے سمندر کی طرح مواج بنا دیتی ہے، موج مارتا بنا دیتی ہے۔ لذت دیدار ہے جو بیدار آنکھوں کو صورت عطا کرتی ہے، شوخی رفتار ہے جو کبک کو پیر عطا کرتی ہے، سعی نوا ہے جو بلبل کو میٹھا گانے والی چونچ عطا کرتی ہے، بانسری بجانے والے کے ہاتھ اور ہونٹ میں بانسری ہے جو زندگی پاتی ہے، ورنہ نیستہ میں تو اس کا کوئی خاص وجود ہی نہیں تھا۔ علم، تمدن، نظم، آداب، رسومات اور مذہب سبھی نے ان آرزوؤں سے جنم لیا ہے جن کے لیے کوشش کی گئی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ہم مقاصد کی تخلیق سے ہی زندہ ہیں، ہم آرزو کی شعاع کی وجہ سے تابندہ ہیں۔ یہ ادعا سازی، آرزو سازی اور ہدف سازی ہے۔ یا اسی کتاب کے ایک اور شعر میں اس موضوع کے بارے میں کہتے ہیں، انسان کا خون آرزو کے داغ سے گرم ہے، یہ خاک چراغ آرزو سے آگ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اقبال انسان اور خودی کے استحکام کے لیے عشق و محبت کو ضروری سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محبت کے بغیر فرد اور معاشرے میں خودی مستحکم نہیں ہو سکتی، اور ضروری ہے کہ ملت مسلمہ اور وہ انسان جو اپنی خودی کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں عشق و محبت سے بھرے ہوں اور ان کا دل کسی آگ میں پگھلے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال خود ہی یہ تلاش کر لیتے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے عشق کا ایک نقطہ طے کر دیتے ہیں۔ یہیں پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیدار اور ہوشیار مرد اسلامی دنیا کے اتحاد اور اسلامی دنیا کو متحرک کرنے کے مسئلے کو کتنی اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اور وہ نقطہ ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و عقیدت۔ آپ کی اجازت سے یہ حصہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ نقطۂ نظر جس کا نام خودی ہے، وہ ہماری خاک کے نیچے زندگی کی چنگاری ہے۔ محبت سے وہ زیادہ پائیدار، زیادہ زندہ، زیادہ سوز رکھنے والی اور زیادہ چمکدار بن جاتی ہے۔ محبت سے اس کا جوہر کھل جاتا ہے اور اس میں نیہا کمی گاہیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ کئی نسخوں میں ممکنات لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مکمنات کمی گاہیں بہتر ہے۔ خودی کی فطرت عشق سے حرارت حاصل کرتی ہے اور عشق سے ہی دنیا کو جگمگا دینے کا طریقہ سیکھتی ہے۔ دنیا کی ساری صلح اور ساری جنگ عشق ہے۔ عشق کی تیغ جوہردار آب حیات ہے۔ تو عاشقی سیکھ اور کسی محبوب کو طلب کر، حضرت نوح کی آنکھ اور حضرت ایوب کا دل مانگ۔ ایک مٹھی خاک سے کیمیا پیدا کر، کسی کامل انسان کے آستانے پر بوسہ دے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ معشوق و محبوب جس سے مسلمان کو لگاؤ رکھنا چاہیے اور عشق کرنا چاہیے کون ہے؟ تیرے دل میں ایک محبوب چھپا ہے، اگر تجھ میں دیدائے بینا ہے تو آ میں تجھے دکھاتا ہوں۔ اس کے عاشق حسینوں سے زیادہ حسین، زیادہ خوش اندام، زیادہ خوبصورت اور زیادہ پیارے ہیں۔
دل اس کے عشق سے توانا ہو جاتا ہے اور خاک سریا جتنی بلند ہو جاتی ہے۔ نجد کی خاک اس کے فیض سے تند و تیز ہو گئی، وجد میں آئی اور آسمانوں پر جا پہنچی۔ حضرت مصطفیٰ کا مقام مسلمان کے دل میں ہے، ہماری عزت آپ کے نام سے ہے۔ دور آپ کے گھر کے غبار کی ایک موج ہے، آپ کا گھر کعبے کے لیے کعبہ ہے۔ آپ کے اوقات کے سامنے ابد ایک لمحے سے بھی کم ہے، آپ کی ذات سے ہی ابد کو طول حاصل ہوتا ہے۔ بوریا آپ کی آرام دہ نیند کا احسان مند ہے اور کسرا کا تاج آپ کی امت کے قدموں میں ہے۔ آپ نے ہرا کے شبستان میں گوشہ نشینی کی اور قوم، آئین اور حکومت کو وجود عطا کر دیا۔ آپ کی آنکھیں راتوں کو نیند سے محروم رہیں تاکہ قوم تخت شاہی پر سو سکے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ تشریح کرتے ہیں اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ البتہ یہ چیز اقبال کے تمام دیوانوں میں پائی جاتی ہے اور صرف اس جگہ سے مختص نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی ایک مثال ہے۔ انسان اقبال کی تمام کتابوں میں پیغمبر اکرم سے عشق کو، لامتناہی بے پناہ عشق کو دیکھتا ہے۔ یہی اس بات کا ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا کہ ایک کتاب جسے پاکستان کے ایک ہم اثر محقق نے اقبال کے بارے میں لکھا ہے، جو بہت موقر کتاب ہے، اس کا نام اقبال در راہ مولوی ہے، مجھے اپنے حالیہ دورے میں ملی اور میں نے اسے دیکھا اور اس سے استفادہ کیا۔ اس میں لکھا ہے، جب بھی ایسا کوئی شعر جس میں پیغمبر اکرم کا نام ہوتا تھا اقبال کے سامنے پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ واقعی وہ خود پیغمبر اکرم کے عاشق تھے۔ اقبال نے بہت اچھے نقطے پر انگلی رکھی ہے۔ عالم اسلام کیا پیغمبر سے زیادہ محبوب اور مقبول ہستی تلاش کر سکتا ہے؟ یہ چیز عالم اسلام کی تمام محبتوں کو مرکزیت عطا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ گفتگو کے بعد اقبال حاتم طائی کی بیٹی کی داستان نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر آئی اور اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ چونکہ حاتم کی بیٹی کے پیر زنجیر میں بندھے ہوئے تھے اور اس کے جسم کا کوئی حصہ یا سر کھلا ہوا تھا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بڑے اور اچھے خاندان کی لڑکی کو کھلے سر دیکھنا پسند نہیں کیا اور اپنی ابا اٹھا کر اس لڑکی پر ڈال دی تاکہ وہ خجالت زدہ اور شرمسار نہ ہو۔ اور اس کے بعد اقبال کہتے ہیں، ہم قبیلہ طے کی اس خاتون سے زیادہ عریاں ہیں، دنیا کی قوموں کے سامنے ہم بے پردہ ہیں، قیامت کے دن وہ ہمارا بھروسہ ہیں، دنیا میں ہمارے پردہ دار وہ ہیں، ہم جو وطنیت کے قید سے آزاد ہیں، نظر کی طرح ہم دو آنکھوں کے نور ہیں مگر ایک ہیں، ہم حجاز، مصر اور ایران کے باسی ہیں، ہم ایک مسکراتی صبح کی یادگار شبنم ہیں، ہم ساقی بطحا کے کیف چشم سے سرشار ہیں اور ہماری مثال دنیا میں شراب و مینا جیسی ہے، گل صد برگ کی طرح ہماری خوشبو ایک ہے، وہ ہمارے اس نظام کی جان ہے اور وہ ایک ہے۔ اقبال پیغمبر اکرم سے عشق و محبت کے بارے میں دوسری جگہوں پر بھی بات کرتے ہیں۔ وہ اسرار خودی میں کوشش کرتے ہیں کہ خودی کے احساس کو، یعنی انسانی تشخص کے احساس کو مسلمان فرد اور معاشرے میں زندہ کریں۔ اور پھر خودی کے بعد بے خودی کا فلسفہ ہے، یعنی جب ہم ایک انسان کے خود اور تشخص کی تقویت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنے ارد گرد دیوار کھڑی کر لیں اور مختلف طرح کے خود اپنی اپنی زندگی گزاریں، بلکہ ان تمام خودوں کو چاہیے کہ ایک سماج میں بے خود ہو کر جذب ہو جائیں اور فرد معاشرے سے رابطہ حاصل کرے، یعنی رمز بے خودی ہے۔ رموز بے خودی اقبال کی دوسری کتاب ہے جو اسرار خودی کے بعد شائع ہوئی ہے اور اسلامی نظام کے بارے میں اقبال کے نظریے کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں اقبال کے افکار ہر جگہ موجود ہیں، لیکن یہ افکار رموز بے خودی میں سب سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ مجموعی طور پر جن مسائل کا ذکر رموز بے خودی میں ہوا ہے وہ ایسے اہم اور دلچسپ موضوعات ہیں جن پر توجہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج جب ہم ان موضوعات کو دیکھتے ہیں جو رموز بے خودی میں اقبال کے ذہن میں موجود ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل وہی افکار ہیں
جو آج ہمارے اسلامی معاشرے کے ذہن میں ہے۔ اسلام کے پھیلاؤ میں امت توحیدی کی ذمہ داری اقبال کے پرجوش ترین نظریات میں سے ایک ہے۔ ان کے خیال میں مسلمانوں اور امت مسلمہ کو اسلام کی ترویج کرنی چاہیے اور تب تک چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک وہ اس کام کو انجام نہ دے لے۔ مناسب ہوگا کہ میں اس سلسلے میں ان کے کچھ اشعار جو بہت دلچسپ ہیں آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں، اسلامی معاشرے کی تشکیل اور امت مسلمہ کا وجود میں آنا دنیا کے لیے آسان کام نہیں تھا۔ دنیا بہت تکلیفیں اٹھانے اور تاریخ بہت زیادہ تجربات حاصل کرنے کے بعد امت توحیدی تک پہنچی ہے، اور اس طرح توحید کے نظریے اور اسلامی فکر کی حامل امت وجود میں آئی ہے۔ یہ ایک پرانا جسم جس کا نام دنیا ہے، اس کا جسم عناصر کے امتزاج سے قائم ہے۔ سینکڑوں باغ ہوئے تب جا کر ایک لالا اگا، سینکڑوں گلشن قربان کیے تب ایک لالا اگا۔ نقوش لا کر ڈھیر کیے گئے اور توڑے گئے تب جا کر لوہے زندگی پر تیرا نقش کندہ ہوا۔ جان کی کھیتی میں گریے بوئے گئے تب جا کر ایک اذان کی نوا کو فروغ ملا۔ مدتوں تک آزاد منشوں سے لڑتا رہا، باطل کے خداؤں سے نبرد آزما رہا، تب جا کر ایمان کا بیج مٹی میں بویا گیا اور کلمہ توحید لب پر آ گیا۔ دنیا کی ابتدا ہے لا الہ، دنیا کی انتہا ہے لا الہ۔ اسی کی طاقت سے آسمان کو گردش ہے اور سورج کو تابندگی و رخشندگی ہے۔ سمندر نے اسی موج سے موتی پیدا کیا اور سمندر میں موج اسی کی حرکت سے پیدا ہوئی۔ اس کی ہوا کی موج سے مٹی پھول ہو جاتی ہے، مٹھی بھر اس کے سوز سے بلبل بن جاتے ہیں، اس کے سوز سے پودوں میں شعلے لپکتے ہیں، اس کے سوز سے خاک مینا میں چمک ہے، اس کے نغمے وجود کے ساز میں نہاں ہیں، تو اسی کے ساز پر زخم زن ہو۔ اے ساز ہستی تیرا بدن خون ہے، اے نغمہ گر ساز وجود چھیڑ۔ تکبیر میں جو راز نہاں تھا وہ تو ہے، لا الہ کی ترویج تیرا مقصد ہے۔ جب تک دنیا سے بانگ حق بلند نہ ہو تب تک اگر تو مسلمان ہے تو چین سے نہیں بیٹھے گا۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ ام الکتاب کی آیت میں تجھے ہی امت عادل کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے؟ تو چہرہ ایام کی رونق ہے، دنیا میں اقوام کی گواہ تو ہے۔ نکتہ سنجوں کو صدائے عام دے، انہیں پیغمبر امی کا پیغام دے دے۔ وہ پیغمبر امی جس کی بات خواہش نفسانی سے دور ہے، اس کی گفتگو ما غوا کی آیت کی تشریح ہے۔ اس گلشن کے پھولوں کے پیراہن پر جتنے داغ تھے، اس پیغمبر امی نے ان تمام پرانے داغوں کو دھو دیا۔ پھر جب وہ اسلامی نظریات کی آفاقیت کو بیان کرتے ہیں جس کا ان کی کتاب میں شاید 100 بار سے زیادہ ذکر آیا ہے، اسلام اور مسلمان کی آفاقیت اور اس کے عالمی وطن کا، تو کہتے ہیں، اے امت توحید، پرچم تیرے ہاتھ میں ہے، تجھے حرکت کرنی چاہیے اور اسے دنیا تک پہنچانا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس نئے دل فریب بت کو جسے فرنگیوں نے پیدا کیا ہے توڑ دو۔ وہ نیا بت کیا ہے؟ اے وہ جو کتاب بغل میں دبائے رکھتا ہے، میدان عمل میں تیزی سے قدم رکھ۔ انسان کی سوچ بت پرستی اور بت گری کی ہے، وہ ہر قیمت ایک بت کی جستجو میں رہتا ہے۔ اس نے پھر آزری سازش شروع کر دی ہے، ایک نیا پروردگار بنا لیا ہے جسے خون بہانے سے سرور ملتا ہے، اس کا نام رنگ، ملک اور نسب ہے۔ اور وہ نیا بت اس طرح کا ہے کہ جو خون ریزی سے وجود میں آتا ہے۔ یعنی وہ کیا ہے؟ نیشنلزم، قوم پرستی، وطن پرستی، اقوام کے درمیان سرحدیں کھینچنا اور قومیت، ملیت، رنگ و نسل کے بہانے قوموں کے درمیان جنگ بھڑکانا، جنگ کی آگ لگانا۔ انسانیت بھیڑ کی طرح قربان کر دی گئی ہے اس منحوس بت کے قدموں میں۔ اے وہ کہ جس نے ابراہیم کے مینا سے صہبا پی ہے، تیرے خون کی گرمی ابراہیم کی صہبا کی وجہ سے ہے۔ حق کا پیراہن پہن کر سامنے آنے والے اس باطل پر لا موجود الا ہو کی تلوار سے وار کر۔
ایام کی تاریکی کو روشن کر دے، جو کچھ تجھے مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا اسے عام کر دے۔ دراصل یہ اسلام کی نشر و اشاعت اور قومیت اور وطن کی سرحدوں وغیرہ کو ختم کرنے کے سلسلے میں اقبال کا نظریہ ہے۔ رموز بے خودی میں ایک اور مفہوم جس پر اقبال زور دیتے ہیں، فرد کے اجتماع سے متصل ہونے اور اجتماع میں جذب ہو جانے کی ضرورت ہے۔ وہ نبوت کو امت کی تشکیل کا اثر عنصر بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ جب افراد اکٹھا ہو جائیں تو ایک قوم یا ملت وجود میں آ جاتی ہے، بلکہ ایک تفکر کی ضرورت ہے جو قومیت کے اس تانے بانے کو یکجا کر دے، اور بہترین اور بنیادی ترین تفکر نبوت ہے جسے خدا کے پیغمبروں نے پیش کیا ہے۔ تشکیل ملت کی بنیادوں کو وجود میں لانے کے لیے یہ بہترین چیز ہے، کیونکہ یہ اجتماع کو فکر عطا کرتی ہے، ایمان عطا کرتی ہے، اتحاد عطا کرتی ہے اور تربیت و کمال عطا کرتی ہے۔ ایک اور مضمون جس پر اقبال زور دیتے ہیں، تخت و محراب کے خداؤں کی بندگی کی نفی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے اشعار کا ایک حصہ بہت دلچسپ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ دنیا میں انسان پرست تھا، اس کا کوئی نہیں تھا، وہ نابود ہو رہا تھا اور دوسروں کے زیر دست تھا۔ کیسر و کسرا کی ستوت اس کی رہزن تھیں اور اس کے ہاتھ پاؤں اور گردن میں زنجیر تھی۔ کاہن، پوپ، سلطان اور حاکم ایک شکار کے لیے سینکڑوں شکاری تھے۔ صاحب تخت بھی اور معبد کے پجاری بھی اس کی اجڑی ہوئی کھیتی سے خراج لیتے تھے۔ سلطان و بادشاہوں کے ٹیکس وصول کرنے والوں سے جو کچھ باقی بچتا تھا اسے پوپ کے ٹیکس وصول کرنے والے آ کر لے جاتے تھے۔ یہ چیز پوری دنیا میں رائج تھی۔ کلیسا میں جنت بیچنے والا پادری اس ذبح حال شکار کے لیے شانوں پر جال لیے رہتا ہے۔ برہمن اس کے گلشن سے پھول چرا لے جاتا تھا اور یہودی ربی کا بیٹا اس کے خرمن کو آگ لگا دیتا تھا۔ غلامی کی وجہ سے اس کی فطرت پست ہو گئی تھی اور اس کی بانسری میں نغمے خون بن چکے تھے، یہاں تک کہ ایک امین نے حقداروں کے حوالے کیا اور بندوں کو حاکموں کی مسنت عطا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، انسانوں کے درمیان مساوات، تم میں سب سے بافضیلت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، اور اسلامی اخوت ایسے عناوین ہیں جو اقبال نے ذکر کیے ہیں۔ خیر، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، میری گفتگو کافی طویل ہو گئی ہے، مناسب نہیں ہوگا کہ اس سے زیادہ تفصیلی گفتگو کروں، اور واقعی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس حصے کا انتخاب کروں اور کس پر گفتگو کروں۔ آج ہماری دلچسپ اور مطلوبہ بحث میں اس قدر زیادہ باتیں ہیں کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو فوقیت دی جائے اور کس کو بیان کیا جائے۔ ان سب باتوں کی تشریح ہمارے ملک میں علامہ اقبال کی کتابوں کی اشاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ کام ایسا ہے جسے یہاں بھی، پاکستان میں بھی، افغانستان میں بھی انجام پانا چاہیے۔ ہر اس جگہ پر جہاں لوگ فارسی سمجھتے ہیں یا ممکن ہے کہ فارسی سمجھ سکیں، اقبال کے کلام کو، جس میں سب سے بہتر ان کا فارسی کلام ہے، شائع ہونا چاہیے۔ البتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے جو 15,000 شعر کہے ہیں ان میں سے 9,000 فارسی میں ہیں، یعنی ان کا اردو کلام فارسی کلام سے کم ہے۔ ان کے بہترین اشعار اور سب سے خوبصورت کلام، کم از کم معنی کے لحاظ سے، وہی ہے جو انہوں نے فارسی میں کہا ہے۔ ان کے مجموعہ اشعار اور کلیات کی شکل میں جو 20 سال قبل یہاں پر شائع ہوا ہے، ان کی ان کتابوں پر مزید کام ہونا چاہیے۔ میں جب شروع میں اقبال کے کلام سے آشنا ہوا تھا اور دیکھتا تھا کہ اس کلام کی تشریح کی ضرورت ہے اور ایسی کوئی مبسوط تشریح اس کلام کے ساتھ نہیں ہے، تو مجھے دکھ ہوتا تھا۔ واقعی اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ کام انجام پائے، اور کچھ لوگ، ان لوگوں کے لیے جن کی زبان فارسی ہے، علامہ اقبال کے مد نظر مضامین اور مفاہیم کی تشریح کریں۔ آج علامہ اقبال کے بہت سے پیغامات ہم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں سے بعض اس دنیا سے متعلق ہیں جو ابھی تک ہمارے راستے پر نہیں آئی ہے، اور اس نے اس پیغام کو جسے ہم سمجھ گئے ہیں نہیں سمجھا ہے۔ اقبال کے خودی کے پیغام کو ہماری قوم نے میدان عمل میں زندہ کیا اور حقیقت کی دنیا میں عملی جامہ پہنایا۔ ہماری قوم کو اس وقت خودی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم ایرانی عوام پوری طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، اپنی ثقافت پر تکیہ کرتے ہیں، اپنے اساسوں پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنے تمدن پر قائم ہیں۔
جس کو ہم اپنی آئیڈیالوجی اور فکر کی بنیاد پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ البتہ ماضی میں مادی زندگی اور زندگی گزارنے کے لحاظ سے ہمیں دوسروں کا محتاج اور دوسروں پر منحصر رکھا گیا، لیکن ہم رفتہ رفتہ اپنے خیمے سے ان غیر ملکی رسیوں کو بھی کاٹ پھینکیں گے اور اپنی ہی رسیوں کا استعمال کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم یہ کام کر لیں گے، اور یہ عمل جاری ہے۔ مسلمان اقوام کو اس خودی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر مسلمان شخصیات کو، چاہے وہ سیاسی شخصیتیں ہوں یا ثقافتی۔ انہیں ضرورت ہے کہ اقبال کے پیغام کو سمجھیں اور جان لیں کہ اسلام اپنی ذات میں اور اپنی ماہیت میں انسانی معاشروں کو چلانے کی اعلیٰ ترین بنیادوں کا حامل ہے اور دوسروں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسری ثقافتوں کے لیے دروازہ بند کر دیں اور ان کو اپنی طرف مائل نہ کریں۔ جی ہاں، مائل کریں، ایک زندہ جسم کی طرح جو اپنے لیے ضروری عناصر کو جذب کرتا ہے، نہ کہ ایک بے ہوش اور مردہ جسم کی طرح جس میں جو چاہیں انجیکٹ کر دیں۔ ہم میں اپنی طرف مائل اور جذب کرنے کی طاقت ہے، اور ہم مائل کرتے ہیں، دوسری ثقافتوں سے بھی چیزیں لیتے ہیں، چاہے وہ اغیار ہی کیوں نہ ہوں۔ جو چیز ہم سے تناسب رکھتی ہے، ہم سے متعلق ہے اور ہمارے لیے مفید ہے، اسے ہم لیتے ہیں اور جذب کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کے افکار کے نتائج کو مسترد نہیں کرتے۔ جیسا کہ اقبال نے بارہا ذکر کیا ہے کہ علم و فکر کو مغرب سے سیکھا جا سکتا ہے، لیکن سوز زندگی کو نہیں۔ میں نے مغربی فلاسفہ کے درس سے عقل سیکھی، لیکن سوز میں نے صاحبان نظر کی باتوں سے اکٹھا کیا۔ یعنی سوز زندگی مغرب کی تعلیم اور مغربی تمدن و مدنیت میں نہیں ہے۔ اسے اقبال نے بھی محسوس کر لیا تھا اور بہت جلدی اور دوسروں سے پہلے ایک علم بردار کی طرح اس کا اعلان کیا۔ مغربی تمدن اور مادی مدنیت انسان کے لیے ضروری روح اور معنی سے عاری ہے۔ ہم مغربی ثقافت سے اس چیز کو لیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور بحمدللہ آج ہمارے ملک میں اور ہمارے عوام میں خودی اور اسلامی شخصیت کا احساس کمال کی حد تک پایا جاتا ہے۔ ہمارا نہ شرقی اور نہ غربی کا موقف بالکل وہی چیز ہے جس کی اقبال سفارش کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت ان باتوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت اقبال کی زبان اور اقبال کے پیغام کو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ اقبال کی کتابیں اور نظمیں اس شکوے سے بھری ہوئی ہیں کہ لوگ میری بات کو نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے، اور دوسروں کی طرف نگاہیں ہیں، اور پھر لوگ مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ غالباً اسی رموز بے خودی کی تمہید میں موجود ہے کہ وہ امت مسلمہ کو مخاطب کر کے اور بقول خود ان کے پیشکش بے حضور ملت اسلامیہ یہ شکوہ کرتے ہیں: اے وہ قوم کہ تجھے حق نے خاتم الاقوام بنایا، تجھ پر ہر آغاز کا انجام قرار دیا۔ اے کہ تیری پاکیزہ نسل انبیاء کی طرح ہے، تیرے شیدا دلوں کو جوڑنے والے ہیں۔ امت مسلمہ اقبال کے زمانے میں بلکہ بہت سے لوگ تو آج تک عیسائیت پر فریفتہ ہیں۔ اے عیسائیوں کے حسن کے شیدائیوں، اے کعبے کی راہ سے دور ہو جانے والو، اے وہ کہ آسمان تیرے کوچے کی مٹھی بھر دھول ہے، اے وہ کہ دنیا تیرے چہرے کا جلوہ ہے۔ تو آتش زدہ پیروں والی موج کی طرح جا رہا ہے، تو تماشا دیکھنے کہاں جا رہا ہے؟ کسی پروانے سے سوز کے رموز سیکھ، شرر میں ایک کاشانہ تعمیر کر دے، اپنی جان میں عشق کو اتار دے، محمد مصطفیٰ سے اپنے عہد کی تجدید کر۔ میں نے جب تیرا رخ زیبا دیکھا تو مسیح کی صحبت سے میرا دل گھبرا گیا۔ ہم نوا نے اغیار کے جلووں کی بات کی، گیسو اور رخسار کی داستان کی بات۔ ہم نوا وہی اقبال کے زمانے کی نسل اور اقبال کے ساتھ رہنے والے وہ لوگ ہیں جو تازہ مغربی تمدن سے آشنا ہوئے ہیں اور مغربی اقدار کے فریفتہ ہو گئے ہیں۔ اس نے ساقی کے در پر پیشانی ٹیک دی، مغرب کے عالموں کی داستان چھیڑ دی۔ مگر میں تیری تیغ ابرو کا بسمل ہوں، خاک ہوں اور تیرے کوچے میں سکون پاتا ہوں۔ میں مدھ گوئی سے بالا تر ہوں اور ہر کس و ناکس کے آگے میرا سر نہیں جھکتا۔ یعنی اے امت مسلمہ، میں جو عاشقانہ طور پر اس طرح تیری مدح سرائی کر رہا ہوں، اس لیے نہیں ہے کہ میں مداح ہوں۔ جب سخن نے مجھے آئینہ ساز بنا دیا ہے تو پھر میں سکندر سے کیوں نہ بے نیاز ہو جاؤں۔ میری گردن احسان کا بوجھ برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ گلشن میں میرا دامن غنچے کی طرح پاکیزہ ہے۔ میں دنیا میں خنجر کی طرح
سخت کوش ہوں جو بھاری پتھر سے اپنا آپ تیزی حاصل کرتا ہے۔ دراصل وہ اپنی بے نیازی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں بے نیاز ہوں لیکن تیرے در پر ضرورت لے کر آیا ہوں، سوز و گداز کا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ اقبال اس بے نیازی کے ساتھ کہ وہ دنیا کے سامنے سر نہیں جھکاتے، امت مسلمہ کے سامنے دو زانو بیٹھ کر التماس کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچان اور اپنے آپ کی جانب لوٹ اور قرآن کی بات سن۔ آسمان سے ندی کی طرح پانی برس رہا ہے، میرے گرم دل پر دم بے دم برس جاتا ہے، میں اس سے چھوٹی نہر بنا لیتا ہوں تاکہ اسے تیرے گلشن میں بہا سکوں۔ اور یہ بات ان کے آخری اشعار اور آخری ابحاث تک جاری رہتی ہے۔ اگر ہم اشعار پڑھنا چاہیں تو بحث کی شکل ہی بدل جائے گی اور کافی وقت لگ جائے گا۔ تو یہ ہمارے عزیز اقبال کی شخصیت کا ایک خلاصہ اور خاکہ ہے، جو بلا شبہ مشرق کا بلند اقبال ستارہ ہیں۔ اگر ہم اقبال کو اس لفظ کے حقیقی معنی میں مشرق کا بلند ستارہ کہیں تو بے جانا ہوگا۔ جناب سعید صاحب فرما رہے ہیں کہ ستارہ مشرق ٹھیک ہے۔ سعیدی صاحب ایران کے ان سب قدیمی افراد میں سے ایک ہیں جو اقبال اور اقبال کے کلام سے آشنا ہوئے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اقبال کی فکر سے زندہ ہوا ہوں۔ بہرحال ہمیں امید ہے کہ ہم اقبال کے حق کو پہچان سکیں اور اس 40-50 برس کے دوران اقبال کی شناخت میں ہم اپنی قوم کی تاخیر کا ازالہ کر سکیں۔ میرے خیال میں اقبال کی وفات 1937 میں ہوئی، اور اس وقت سے اب تک، یعنی اقبال کی وفات کے بعد سے آج تک کا جو ایک طویل عرصہ گزرا ہے، اس میں اگرچہ اقبال کے نام سے اور ان کی یاد میں نشستیں ہوئیں، کتابیں لکھی گئیں اور باتیں کی گئیں، لیکن سب اجنبیت کے ساتھ اور دور سے ہوئیں، اور ہماری قوم اقبال کی حقیقت، اقبال کی روح، اقبال کے اس سے بے خبر رہی۔ اس کی انشاءاللہ تلافی ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس کام سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے شعراء، مقررین، مصنفین، جرائد، رسائل، متعلقہ سرکاری ادارے، وزارت ثقافت و اعلیٰ تعلیم، وزارت تعلیم و تربیت اور وزارت اسلامی ہدایت، ان میں سے ہر ایک انشاءاللہ اپنے طور کوشش کرے کہ اقبال کو اس طرح زندہ کرے جیسے وہ ہیں، اور ان کے کلام کو نصاب کی کتابوں اور دیگر کتابوں میں شامل کریں، ان کی کتابوں اور اشعار کو الگ الگ شائع کریں، اسرار خودی کو علیحدہ، رموز بے خودی کو علیحدہ، گلشن راز جدید کو علیحدہ، جاوید نامہ کو علیحدہ۔ پاکستان میں کسی حد تک کام ہوا ہے، لیکن افسوس کہ پاکستان میں عوام ان الفاظ و اصطلاحات سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہاں پر فارسی پہلے کی طرح رائج نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ خلا ضرور بھرے گا، اور ہمارے پاکستانی بھائی جو یہاں موجود ہیں اور اسی طرح بر صغیر ہندوستان کے تمام ادبا اپنا فرض سمجھیں کہ فارسی زبان کے سلسلے میں جو خیانت آمیز سیاست کی گئی ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اقدام کریں گے، اور فارسی زبان کو جو عظیم اسلامی ثقافت کا ذریعہ ہے اور خود اسلامی ثقافت کا بڑا حصہ فارسی زبان میں اور فارسی زبان پر منحصر ہے، بر صغیر ہندوستان میں جہاں پر مسلمان بنیادی عنصر ہیں، رائج کریں گے۔ ہمارے خیال میں خاص طور پر پاکستان میں یہ کام تیزی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور خود ہمارے ملک میں بھی مختلف اشاعتی امور جو انجام نہیں پائے، انجام پانے چاہیے۔ ہنرمند اقبال کے کام پر فنکاری دکھائیں، گلوکار ان کے شعروں کو پڑھیں، ان اشعار پر دھنیں تیار کریں اور انہیں پھیلائیں، اور انشاءاللہ ہمارے جوانوں اور بوڑھوں کی زبانوں اور دلوں میں پہنچا دیں۔ ہمیں امید ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا کرے گا کہ ہم اپنی حد تک امت مسلمہ پر اقبال کے عظیم حق کو ادا کر سکیں گے۔ گفتگو کے طولانی ہو جانے پر معذرت خواہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔